یہ حلال کے اسٹینڈرڈ سارے مختلف کیوں ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک یونینیمس اسٹینڈرڈ کیوں نہیں؟ ان میں میجر ڈفرینسز کیا ہیں؟ جو سی فوڈ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا، کریب ہیں یا شرمپس ہیں، فیومز کے اندر بھی الکوہل یوز کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نان حلال ہے۔ یہ ایک جانور ہے ہائنا، جی اچھا اس میں کیٹیگوریکلی اس کو حلال جی قرار دیا ہوا ہے یو ای اسٹینڈرڈ کے اندر۔ وائز میں کون کون سی ایکریڈیشنز آپ کے پاس؟ بزنس انٹیگریٹی، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی سرٹیفکیشن کا بزنس ہے اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، امپارشلٹی بہت میٹر کرتی ہے۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیو ڈاٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم انٹرویوز کریں ان لوگوں کے، ان پروفیشنلز کے، ان بزنس مینس کے جن کے پاس کہانیاں ہیں سنانے کے لیے۔ تو ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل انٹرٹینمنٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے چیزوں کی، ہر چیز انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو کہانیاں ہیں بزنس مینس کی، پروفیشنلز کی، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ تو کیو ڈاٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک سیریز شروع کی جس میں ہم بزنس مینس کا اور پروفیشنلز کا ہم انٹرویوز کریں گے اور ان کی کہانیاں آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کہانی کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد قاسم صاحب، سی او ہیں الوائز سرٹیفکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز۔ آئیے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فرسٹ آف آل اٹس اے پلیئر اینڈ آنر فار می ٹو انٹرویو یو اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ ٹائم ٹو اس۔ مجھ صاحب یہ انٹرویو ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس میں ہم وہ جو مرچ مسالہ ہوتا ہے ویوز لینے کے لیے، سبسکرائبرز لینے کے لیے، اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹو وہ نہیں ہے۔ اس میں ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کے سفر کے بارے میں بات کریں گے کہ آج الوائز سرٹیفکیشن جہاں پہ ہے یہ یہاں پہ کیسے پہنچی، اس سارے سفر کے دوران آپ نے کن ہرڈلز کو فیس کیا اور کیا چیلنجز آپ کے سامنے آئے اور ان چیلنجز کا آپ نے کیسے سامنا کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بات چیت کریں گے، اور ہمارا جو پیٹرن ہے اس انٹرویو کا تھوڑا سا نان لینئر ہوگا، مختلف کویشچنز ہم کریں گے آپ سے جو کہ تھوڑا پیٹرن آگے پیچھے بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا سب سے پہلے کوئکلی لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ، آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو بورن اور براٹ اپ ہے وہ کہاں پہ ہوا اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تاکہ ہمارا جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہمارا کانٹیکسٹ کلیئر ہو کہ ہم آگے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی شخصیت سے ہم اس کو لنک اپ کر پائیں پلیز۔ رضوان بھائی بہت شکریہ مجھے اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کے لیے اور اسپیشلی یو اے سے ڈائریکٹلی پاکستان آنے کے لیے۔ میرا نام محمد قاسم ہے اور لاہور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، اور کوالیفیکیشن کی اپنے بات کی تو سٹارٹ کیا میں نے، ہماری درس نظامی کورس ہوتا ہے جس کو مشارت العالمیہ بھی بولتے ہیں، اسلامک ایجوکیشن 9 ایئر کورس ہوتا ہے، تو وہ میں نے سٹارٹ کیا اور اس کو کمپلیٹ کیا 2005 میں، ون آف دا لیڈنگ اسلامک انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن لاہور میں۔ تو وہاں سے عالم کورس کیا، شہرت العالمیہ کا کورس کیا، پھر اس کے بعد ہمارا ایک مفتی کورس ہوتا ہے جس کو ہم تخصص بھی بولتے ہیں، وہ کمپلیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جو اسکولنگ ہے اور جو عصری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی جاری رکھی ہے، اور ایم فل میں نے کیا ہے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں فرام یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔ 2014 میں نے پھر ایم فل کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد پھر انرول کیا پی ایچ ڈی میں، اور 2022 میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی فرام یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اور یہ تو کچھ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فارمر، میں نے جب اس فیلڈ میں آیا سرٹیفکیشن کی فیلڈ میں، تو اس کے ساتھ پھر جو بھی ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں وہ میں نے سارے کر لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو پروفیشنل آپ کا جو جرنی سٹارٹ ہوا، صاحب ذرا الوائز سرٹیفکیشن میں ڈائریکٹ آپ اس پہ نہیں آئے، تو اس سے پہلے آپ کا جو پروفیشنل جرنی تھا، آپ کی جو جاب تھی وہ کس کمپنی کے ساتھ تھی، وہاں سے کیا لرننگز ہوئیں آپ کی، اور آپ کی یہ جو سرٹیفکیشن باڈی بنانے کا جو خیال تھا یہ کس وقت آپ کے ذہن میں آیا؟ رضوان بھائی میں نے بیسیکلی جب اپنی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد پھر ٹیچنگ سے منسلک ہوا، اور تقریباً 8 سال تک میں مختلف اداروں میں، مختلف اسکولز کالجز کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر پھر میں نے ٹیچنگ کی۔ 2012 کے اندر میں نے ون آف دا لیڈنگ
سرٹیفکیشن باڈی فرانس کی اچھا سرٹیفکیشن. تھوڑا سا ٹیچنگ کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کا کون سے انسٹیٹیوٹس میں آپ نے ٹیچنگ کرتے رہے؟ بیسیکلی پاکستان میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر میں نے ٹیچنگ کی. پھر ایک اسلامک سینٹر اپنا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, اس کو پھر آپریٹ کیا. پھر عمان کے اندر میں نے تقریباً کوئی 6 سال ٹیچنگ کی. اور 2012 کے اندر پھر میں نے سوئچ کیا ٹیچنگ سے ٹورڈ سرٹیفکیشن باڈی, اور میں نے جوائن کیا بیورو ویریٹاس سرٹیفکیشن پاکستان کو 2012 میں. اور وہاں سے پھر یہ سرٹیفکیشن کی فیلڈ میں آیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ میرا جو ریسرچ ایریا تھا اور جو ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, وہ چونکہ اسلامک ایجوکیشن اور ڈگری میں نے لی تھی, تو میں نے پھر وہاں پہ حلال سرٹیفکیشن سے اسٹارٹ لیا بیورو ویریٹاس میں. انیشلی ایز اے شریعہ ایڈوائزر اور اسلامک افیئر ایکسپرٹ کے طور پر ان کے ساتھ منسلک ہوا. پھر اس کے بعد جو بھی آڈیٹنگ کے ہمارے کورسز ہوتے ہیں لائک 9000, لائک 14000, 45000, فوڈ سیفٹی کے جو FSSC, BRC, حلال سرٹیفکیشن, یہ سارے کورسز کرنے کے بعد پھر ایز اے لیڈ ایڈیٹر میں نے وہاں پہ سرو کیا. اور پھر اینڈ پہ میں نے ڈپٹی مینیجر سرٹیفکیشن بیورو ویریٹاس پاکستان کی جو حلال سرٹیفکیشن کا سیکٹر تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا. اور 2018 تک میں نے بیورو ویریٹاس کے ساتھ اور بھی میں مختلف سرٹیفکیشن باڈیز کے ساتھ ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ منسلک رہا, اور جس میں سے سر فہرست تصنیف UAE کی سرٹیفکیشن باڈی ہے, ان کے ساتھ بھی ایز اے فری لانسر میں کام کرتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فیلڈ جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر نیو فیلڈ تھی, لائک اسٹارٹ ہی 2010 میں پاکستان کا پہلے اسٹینڈرڈ بنا حلال کا. اور اس سے جب یہ جرنی اسٹارٹ کی تو پھر مختلف جو ہماری یہ حلال کا اسٹینڈرڈ کس سن میں آیا؟ پاکستان کا جو فرسٹ اسٹینڈرڈ بنا وہ 2010 میں بنا, پاکستان حلال فوڈ مینجمنٹ سسٹم, جس کا کوڈ ہے PS 3733 2010. یہ فرسٹ اسٹینڈرڈ تھا جو پاکستان میں فارملی ڈیولپ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس سرٹیفکیشن میں آیا تو جو ہماری ایک نیشنل جو کمیٹی ہے, اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی ہے, PSQC ہے, چونکہ یہ ہمارے ایک فیڈرل ادارہ ہے جو جن کا کام ہے کہ بیسیکلی ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز انہوں نے ڈیولپ کرنے ہیں. تو حلال کا اسٹینڈرڈ بھی PSQC نے ڈیولپ کیا 2010 میں, اور میں خود PSQC کا ٹیکنیکل کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو PNAC ہماری پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل ہے, PNAC کے بہاف پہ بھی میں ایکریڈیشن کے آڈٹ میں ان کے ساتھ پارٹ لیتا رہا ہوں. میں چونکہ اپروو اسیسر ہوں پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل کا. تو 2018 تک تو اسی طریقے سے سفر چلتا رہا. 2018 میں پھر ایک چینجز آئی ہمارے ایک حلال انڈسٹری کے اندر کہ جو نان مسلم آرگنائزیشن ہے ان کو بیسیکلی ان کی جو ایکریڈیشن تھی ان کو سسپینڈ کیا گیا, اور یہ ریکوائرمنٹ آئی کہ سرٹیفکیشن باڈی شیل بی اون اینڈ آپریٹ بائی مسلم. تو پھر چونکہ نان مسلم آرگنائزیشن جتنی بھی تھی تو حلال سرٹیفکیشن میں ان کو یہ پرابلم آئی. تو پھر 2018 میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں تو میں ان اپنی کے لیے CV بڑا جو ہے وہ آسان بنا نہیں لوں. تھا بیورو ویریٹاس کے لیے کہ اپنا جو لوکل چیپٹر ہے ان کا پاکستان کا, اس کی آنرشپ کسی لوکل مسلم کے نام پہ کر دیتے, تو دیٹ واز ناٹ پاسبل. آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل بیکاز جو MNCs ہوتی ہیں, جو بڑے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, وہ لوکلی اتنی اتھارٹی نہیں دیتی لوکل مینجمنٹ کو. آئی تھنک سو. تو اب کیا پرابلم رہی ان کے ساتھ, لیکن لوکل سیٹ اپ ان کا اس لیول پہ نہیں بن سکا. تو اس لیے پھر 2018 میں نے پھر اپنی اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کھڑا کیا 2018 میں, الوائز سرٹیفکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز کے نام سے, اور اس کو پھر ہم لے کے چل رہے ہیں ابھی تک. اچھا, ہم حلال سرٹیفکیشن باڈی کا جو آپ کا اس کا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. تھوڑا سا پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو حلال اسٹینڈرڈ ہے, یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حلال اسٹینڈرڈ پاکستان کا مختلف ہے, ملائیشین اسٹینڈرڈ مختلف ہے, یورپین اسٹینڈرڈس حلال کے مختلف ہیں. یہ حلال کے اسٹینڈرڈ سارے مختلف کیوں ہیں, ان میں کیا فرق ہے, یہ ایک یونینیمس اسٹینڈرڈ کیوں نہیں ہے اس کا؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اسپیشلی حلال پرسپیکٹو میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کویشچن سامنے آتا ہے. جیسے اگر ہم ISO کی بات کریں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کی بات کریں, یا ہم GFSI اسکیم کی بات کریں, تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے انڈسٹریز کے اوپر, اور اس پہ سرٹیفکیشن چل رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ دنیا کی کسی بھی جو ہے وہ آپ ملک کو لے. لیکن حلال کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اس میں جو سر فہرست اور فرسٹ اس کے ایک میجر جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسلام ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فقہ اور ڈفرینٹ سیکٹس پائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں.
تو اسٹینڈرڈ جو ہے یہ چونکہ بیس کرتا ہے شریعہ کے اوپر، جو حلال کے اسٹینڈرڈز ہیں یہ شریعہ کے اوپر بیس کرتے ہیں، آلدو کہ اس کے ساتھ فردر باقی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، لائک مینجمنٹ سسٹم کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ڈاکومنٹیشنس کی ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشنس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو ہائیجین اور GMPs کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، لیکن جو بیس یہ کر رہے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈز یہ شریعہ پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اسلام کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ فقہ فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے بیسیکلی اسٹینڈرڈ کے اندر یہ ویریشن آ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ اور ہوتا ہے، اور ملیشیا کا کچھ اور ہے، GCC کنٹریز کے کچھ اور ہے. اس ٹائم جو اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہیں، لائک گلف کنٹریز میں ان کا اپنے ایک GCC آرگنائزیشن ہے جو ان کے لیے اپنے اسٹینڈرڈز بناتے ہیں، جس کو ہم GSO اسٹینڈرڈز بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے OIC نے اپنے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، جو کہ مور دین 40 کنٹریز GSO جو OIC سمک اسٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ OIC سمک بیسیکلی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جس میں ڈفرینٹ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ممبرز ہیں، ان کے وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ملیشیا کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، انڈونیشیا کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو یہ مختلف اسٹینڈرڈز ہیں جس طرح ملیشیا کا، پاکستان کا یا UAE کا، ان میں میجر ڈفرینسز کیا ہیں؟ اچھا اس میں ایک بات میں کروں کہ مور اور لیس مور دین 80% اسٹینڈرڈ سیم ہے، کیونکہ اسٹرکچر سب کا سیم ہوتا ہے، اور بہت سارے ڈفرینسز نہیں ہیں اسٹینڈرڈس کے اندر. لائک اگر ہم ان 5-6 اسٹینڈرڈس کو بھی اگر کمپیئر کر لیں جو بڑے میجر اسٹینڈرڈز ہیں، تو اس میں مور دین 80% سملرٹیز ہیں. ہاں البتہ کچھ لوکل ریکوائرمنٹ، ریگولیٹری ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے ہر کنٹری کی اپنی ہوتی ہیں. لائک کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں کہ جن کو پاکستان میں پاکستان کے جو ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس کے مطابق ان کو نہیں استعمال کیا جاتا، ان کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے. لیکن فار ایگزامپل لائک اگر اس کو میں دیکھ لوں تو ایک انسیکٹ سے بننے والے ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم کارمانک ایسڈ بولتے ہیں یا E120 بولتے ہیں. پاکستان اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ انسیکٹ سے بنتا ہے. ہاں اگر کوئی سینتھیٹک کلر ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسیکٹ سے بننے والا کلر ہے تو ایز پر پاکستانی اسٹینڈرڈ اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو بی کنزیوم. لیکن یہی اینیمل اسٹننگ وغیرہ کا بھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اگر اس کی آپ نے بات کی تو کچھ اور اسٹینڈرڈز ہیں جو جس طرح وہاں پہ ان کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی گنجائش ملتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ شریعہ کے اوپر یہ اسٹینڈرڈز بیس کر رہے ہوتے ہیں، فقہ کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، تو جو فقہ کے ڈفرینسز کے ساتھ کچھ ڈفرینسز ان اسٹینڈرڈز میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈفرینس جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹینڈرڈز ایسے ہیں کہ جو بیس کر رہے ہوتے ہیں، جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ سرٹیفکیشن کے اوپر، جو کہ 17065 اسٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے انگریڈینٹ ویریفیکیشن، ایویلویشن اور ٹیسٹنگ کے اوپر. مینجمنٹ سسٹم کی جو ایک اسٹینڈرڈ کے اندر جو ایک پارٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. کچھ اسٹینڈرڈ ایسے ہیں کہ جن میں مینجمنٹ سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ساتھ پیریلل فوکس کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان کے اپنے جو PS3733 2010 کا اسٹینڈرڈ تھا جو ریوائز ہوا بعد میں 13 میں، اس کے بعد ریوائز ہوا 13 میں، پھر 19 میں. تو ہمارا جو پاکستان کا اسٹینڈرڈ تھا اس کے اندر شریعہ ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو فوڈ سیفٹی کے جو مینجمنٹ سسٹم کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ اس میں موجود تھی. لیکن اب نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ہم نے چونکہ پاکستان کے اندر بھی OIC سمک کے اسٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کر لی ہیں تو اس میں تھوڑے مینجمنٹ سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے. تو ایک تو جو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں اس میں ایک تو یہ ایک ریزن ہے کہ کچھ جو اسلامک پرسپیکٹیو میں چونکہ ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کسی نے فوکس کیا پروڈکٹ کے اوپر زیادہ اور کسی نے مینجمنٹ سسٹم کے اوپر فوکس کیا، تو یہ بھی کچھ ڈفرینسز ہیں. لیکن بہت ایسا نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈ بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. مور اور لیس جو 80-85% اسٹینڈرڈ سیم ہوتے ہیں، کچھ 10-15% کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا اب اسٹننگ کی بات کر رہے، یہ ایک بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسٹینڈرڈس کے اندر ڈفرینسز کیا ہے، ان میں سے ایک ڈفرینس جو ہے وہ اسٹننگ کا اور میکینیکل سلاٹرنگ کا بھی ہے. جیسے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ہے، ہماری جو لوکل ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر تو جو میکینیکل سلاٹرنگ ہے اٹس ناٹ الاؤڈ، اور اسی طریقے سے اسٹننگ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور ہماری کیٹیگوریکلی ہمارے جو پاکستانی اسٹینڈرڈز ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ میکینیکل سلاٹرنگ از ناٹ الاؤڈ ان پاکستان. کچھ اسٹینڈرڈز ایسے ہیں
اس سے پہلے بلکہ میں ایک بات یہ کر لوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں حلال کے، تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو کلیئر کریں کہ کسی بھی سٹینڈرڈ کے اندر مکینیکل سلاٹرنگ کو اور سٹننگ کو وہ انسٹرکشن نہیں دیتے کہ یہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کو ریکمینڈ کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی اسٹینڈرڈ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ ملیشین اسٹینڈرڈ ریکمینڈ کرتا ہے، نہ انڈونیشین اسٹینڈرڈ کرتا ہے، نہ او آئی سی سمک کا اسٹینڈرڈ کرتا ہے، نہ ہی جی ایس او کا اسٹینڈرڈ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. لیکن کچھ اسٹینڈرڈز ایسی ہیں کہ جہاں پہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کہیں پر ریکوائرمنٹ ہو اور آپ نے اسٹننگ کرنی ہے یا مکینیکل اسٹارٹنگ کرنی ہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ ڈالی ہوئی کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے اور اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مکینیکل سلاٹنگ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا اسٹینڈرڈ ہے اس میں الاؤ نہیں ہے. اس میں جو ہمارے جو یورپین کاؤنٹر پارٹس ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹننگ نہیں کرتے اینیمل کو، خاص طور پہ بڑے اینیمل جو ہیں بلز ہیں یا باقی، تو وہ ایک زیادہ تکلیف دہ عمل ہے ان کے لیے. جی اسٹننگ کے بغیر ان کو حلال کرنا، ذبح کرنا، ان کو اسٹننگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کی پین ریلیف ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی ڈفرینٹ سب کے اپنے اپنے ایک تحفظات ہیں یا اپنے جو ہے وہ نقطہ نظر ہیں. یہ بھی ایک نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹننگ کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا اینیمل جو ہے وہ کنٹرول میں آئے، اسپیشلی لارج اینیمل، اور سلاٹرنگ کے وقت نہ تو سلاٹر مین کو کوئی پرابلم ہو اور نہ ہی اس جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے اور ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ان کا نقطہ نظر ہے. جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسٹننگ دیکھ کے ان کو ایکسٹرا پین دیا جاتا ہے اس جانور کو، جو کہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اینیمل کو سلاٹر کرتے ہیں تو لارج اینیمل کے تو ایک میکینزم ہوتا ہے کہ ایک سلاٹرنگ باکس بنا ہوتا ہے اور اس میں اینیمل پراپر کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد سلاٹر میں جو ہے اس کو ایک کٹ لگاتا ہے اور اس تیز جو ہے وہ شارپ نائف کے ساتھ اس کو سلاٹر کر لیتا ہے. تو ود ان سیکنڈز جو ہے وہ سلاٹر ہو جاتا ہے. جبکہ آپ اس کو جو اسٹننگ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ جو اسٹننگ کے میتھڈز ہیں، لائک بل اسٹننگ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اسٹننگ ہے، یا اس کے علاوہ ہیمر اسٹننگ ہے یا الیکٹریکل اسٹننگ ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اس میں ایڈیشنل آپ ان کو تکلیف دے رہے جانور کو. اور یہ حدیث کی روح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ آپ نے جب اس کو ذبح کرنا ہے جانور کو تو اچھی طریقے سے کرنا ہے اور کم سے کم اس کو پین ہو. تو یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے. لیکن شریعہ کی پرسپیکٹیو میں یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جب جانور کو ذبح کریں دیٹ شوڈ بی الائیو بیفور سلاٹرنگ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے کہ بعض اوقات اسٹننگ سے ہی جانور جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایک وہ بھی لاس ہے. تو ڈفرینٹ یہ اوپینین پائے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو فقہ حنفی ہے، فقہ شافی ہے، اس میں فش کے بارے میں بھی، جو سی فوڈ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کافی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. حلال کیا ہے، کیا حلال نہیں ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی، جو میرا خیال ہے، جو جہاں تک میرا نالج ہے، کہ فش جو ہے وہ صرف حلال ہے. اور شافی والے کہتے ہیں کہ نہیں، ساری سی فوڈ حلال ہے، جو کہ مطلب جو گوشت خور نہیں ہیں، جو درندے نہیں ہیں، تو جو بچے نہیں دیتے، مطلب ویلز وغیرہ جو ہو گئیں، اس کے علاوہ ساری سی فوڈ حلال ہے. تو اب فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ فش حلال ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہی فش قرار دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اسنیک ہے تو وہ فش ہے، حالانکہ وہ اسنیک کسی طرح سے بھی فش لگتی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی فش ہے. تو یہ سی فوڈ کے حوالے سے ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ حلال کا یا نان حلال کا، اس کے بارے میں آپ رضوان بھائی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اسٹینڈرڈس کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، تو ان میں سے ایک ڈفرینس یہ بھی ہے، جن چیزوں میں اختلافات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی نقطہ نظر ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے سی فوڈ کے حوالے سے. آپ نے بجا فرمایا کہ جو فقہ حنفی ہے اس میں ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اونلی سی فوڈ کے اندر اونلی فش آر حلال. جو ادر دین فش ہیں وہ حلال نہیں ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ جو باقی فقہ ہیں، لائک فقہ شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ سی فوڈ کے اندر تقریباً آلموسٹ ساری ہی چیزیں حلال ہیں. ان کے اندر ذرا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. ہاں، سب کچھ ائمہ نے جو ہے مختلف ائمہ نے ایک دو چیزیں مائنس کی ہیں. کسی نے کہا کہ جی جو مینڈک ہیں وہ حلال نہیں ہے، کسی نے کہا جو سمندری خنزیر ہیں وہ حلال نہیں ہے. تو کچھ چیزوں میں
ایک ایک دو چیزیں مائنس کی، لیکن اوور آل باقی جو سی فوڈ ہیں ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں. تو یہ فقہ کی اختلافات ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب فقہ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جس میں جس کو اسٹینڈرڈس کے اندر بھی یہ چیزیں ساری مینشن ہے. لیکن جیسے آپ نے فقہ حنفی کی بات کی، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ فش جو ہے وہ اس کی پوری کمپلیٹ کیٹیگری اور جو فیملی ہے وہ حلال ہے. اب کوئی بھی چیز اگر فش کی کیٹیگری میں آئی تو وہ حلال ہوگی، کنسیڈر کی جائے گی. اس کی جو نیچر ہے، اس کے جو شیپ ہے، ان کی شکل و صورت ہے، اس کو فوکس نہیں کیا جاتا. اگر وہ فش کی کیٹیگری میں اور فیملی میں ہے تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اب حلال. یہ جو کریب ہیں یا شرمپس ہیں، ہاں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ فش کی کیٹیگری میں نہیں ہے، چونکہ ایک الگ کیٹیگری ہے. کریبز ہے، شرمپ ہے، یا جو باقی چیزیں ہیں وہ الگ بیسیکلی کیٹیگری ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے وہ چیزیں پھر فقہ حنفی میں اس قابل استعمال نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتائیں، بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے. پرفیومری انڈسٹری ساری جو ہے وہ الکوہل یوز کرتی ہے ایز اے سالوینٹ پرفیوم کے اندر. تو اب ہمارا بہت سا طبقہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ پرفیومز کے اندر بھی الکوہل یوز کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نان حلال ہے یہ، اور پرفیوم میں الکوہل یوز نہیں کرنا چاہیے. اب جب ہم یو ای کے اسٹینڈرڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے C2H6OH ایک سینتھیٹک ایک سالوینٹ ہے الکوہل، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حلال ہے، اور ساری پرفیوم انڈسٹری وہی یوز کر رہی ہے. اس کے بارے میں جو صائب رائے ہے وہ کیا ہے؟ الکوہل کے بارے میں بیسیکلی جیسے آپ نے سوال کیا، یہ ایک بھی بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اختلافات ہے ڈفرینٹ سیکٹس اور فقہ کے اندر. میں تھوڑا سا اگر اس کو مختصراً، چونکہ کم وقت میں اس طرح کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کو مختصراً اگر آپ کو بتا دوں، الکوہل کا جو بیسک سورس ہے اس کے اوپر یہ پوری گیم چل رہی ہے. لائک الکوہل سینتھیٹک بھی ہوتا ہے، کیمیکل سے بھی بن رہا ہوتا ہے. الکوہل جو ہے وہ مولیسس سے بھی بن رہا ہوتا ہے. الکوہل آرگینک بھی ہوتا ہے، ڈیٹس اینڈ گریپ سے بھی بنتا ہے. تو بیسیکلی جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ الکوہل کا سورس کیا ہے. اگر تو الکوہل کا سورس خمر ہے، جس کو ہم خمر بولتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا جو بیسک سورس ہے وہ ڈیٹس اینڈ گریپس ہوں. اگر وہ ڈیٹس اینڈ گریپس ہیں تو اس کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے. تو بیسیکلی جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسٹینڈرڈ کے اندر بیسیکلی دو کرائٹیریاز ہیں. ایک کسی پروڈکٹ کا حلال حرام ہونا ہوتا ہے، ایک کسی پروڈکٹ کا پاک اور ناپاک ہونا، نجس اور طاہر ہونا ہوتا ہے. تو الکوہل کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ خمر الکوہل ہے جس کا سورس ڈیٹس گریپس ہیں، تو یہ تو بال سب کے ہاں یہ ہے کہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، پرفیوم کے اندر بھی نہیں کر سکتے، اور کسی پروسیس انڈسٹری کے اندر بھی نہیں کر سکتے، اور ایز اے انگریڈینٹ بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نجس بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے، نشہ آور ہے، ٹاکسک ہے، اس کی وجہ سے حرام بھی ہے. لیکن جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر الکوہل سینتھیٹک ہو یا مولیسس سے بن رہا ہو، جو کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آلموسٹ کمپلیٹلی جو الکوہل بنتا ہے وہ مولیسس انڈسٹری سے بنتا ہے. اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر وہ خمر الکوہل نہیں ہے، ادر دن خمر الکوہل ہے، اس کا سورس مولیسس ہے، تو آیا پھر ہم اس الکوہل کو اس طرح کے پروڈکٹ میں استعمال کر سکتے کہ ہم اس کو سینیٹائزر کے اندر استعمال کریں، یا اس کو ہم پھر پرفیوم کے اندر استعمال کریں؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ اس کو پرمیشن الاؤ کرتا ہے، پرمیشن دیتا ہے کہ آپ اس کو پرفیوم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نجس نہیں ہے اور آپ اس کو کنزیوم بھی نہیں کر رہے. تو اگر اس طرح کے پروڈکٹ میں آپ اس کو استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ اسٹینڈرڈز ہیں کہ جس میں وہ اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی لیول پہ الکوہل کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اب آئی تھنک ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز کے اندر بھی اس طرح کے الکوہل کو اس کی پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ اگر ایکسٹرنل اس طرح کے پروڈکٹ میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، یہ تو چلو پرفیوم کا بھی ہم نے کور کر لیا، باقی بھی سارا سی فوڈ بھی ہو گیا کور. اچھا اس میں اب کیونکہ ہم Q.UE میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے، ہماری مین مارکیٹ ہماری یو ای ہے، تو یو ای کے حلال اسٹینڈرڈ سے ہمارا کافی واسطہ رہتا ہے. تو میں ایک دفعہ اسٹینڈرڈ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جانور ہے ہائنا. جی. اچھا اس میں کیٹیگوریکلی اس کو حلال جی قرار دیا ہوا ہے یو ای اسٹینڈرڈ کے اندر، آلدھو وہ شکل سے بھی اور ویسے بھی وہ گوشت خور لگتا ہے، بھیڑیا لگتا ہے. تو یہ ایگزمپشن حالانکہ وہ بھی شریعہ فالو کرتے ہیں، سارا ان کی ساری چیزیں، یہ ہائنا جیسا اینیمل جو ہے جو کہ کلیئرلی ایک گوشت خور جانور ہے،
یہ کیسے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اس کو حلال؟ بیسیکلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں فقہ حنفی کے اندر الگ اس کا جو ہے وہ حکم پایا جاتا ہے، اور فقہ شافعی مالکی کے اندر یا حنبلی کے اندر جو ہے وہ الگ اس کا نقطہ نظر پایا جاتا ہے، اس کا حکم پایا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہ حائنہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے اس کو ایک ہوتا ہے جس کو ہم ذب بولتے ہیں، گوہ جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ہاں حلال ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. حائنہ کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ حلال ہے، الدو کے استعمال کوئی نہیں کرتا. وہاں پہ بھی اس کی کوئی پراپر فارمنگ اور سلاٹرنگ اور کوئی اس کے آپ کو میٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ملتا. لیکن فقہی اعتبار سے ایک حکم ہے کہ جو کتابوں میں موجود ہے کہ آپ اس کو، وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. جبکہ ہماری جو پاکستان سٹینڈرڈ ہے اور فقہ حنفی ہے اس کے مطابق یہ حلال نہیں ہے. اچھا مجھے اس پہ تھوڑا سا مجھے تحفظات یہ ہیں کہ جو چیز قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی جس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جو درندہ ہے، جو گوشت خور جانور ہیں، وہ کسی بھی، وہ برڈ ہو، میمل ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حلال نہیں ہے. اب اس یو اے اسٹینڈرڈ میں انہوں نے اس کو بھی حلال کیا ہوا ہے، اس کی ریزن ہے بیسیکلی جیسے آپ اور نے خود شارک جو فش ہے اس کو بھی حلال کیا اچھا ہوا. یہ جو آپ نے بات کی بیسیکلی رول یہی ہے کہ اگر وہ درندہ پرندہ ہے یا جانور ہے تو وہ حلال نہیں ہے. یہ یہاں تو حدیث کے روح سے جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے. لیکن وہ بیسیکلی اس کو درندہ جانوروں میں کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی یہ درندہ جانور نہیں ہے، تو اس لیے وہ بیسیکلی اس کی پرمیشن دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ذب کو بھی، گوہ کو بھی جو ہے وہ درندے جانوروں میں سے کاؤنٹ نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں چونکہ ہم درندہ جانوروں میں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی جو روٹ ہے اور جو ریزن ہے وہ یہی ہے. اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ان کو درندہ جانوروں میں شامل نہیں کرتے، اس لیے ان کو حلال کنسیڈر کرتے ہیں. فقہ حنفی میں ان کو درندہ جانوروں میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی مطلب زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. جو اختلاف ہے وہ بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ کون اس کو درندہ جانوروں میں کاؤنٹ کرتے اور کون نہیں کرتے. شارک کی آپ نے بات کی، تو چونکہ حدیث کے روح سے اور روشنی میں سی فوڈ جو ہے، جو سمندری مخلوقات ہیں، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے اور اس میں کافی وسعت پائی جاتی ہے، تو اس لیے ان کے ہاں بھی یہ حلال ہے. اور فقہ حنفی کے ہاں بھی چونکہ شارک بھی فش ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ چاہے ویل فش ہو، شارک ہو، یا کوئی بھی فش کی کیٹیگری میں اور فیملی میں سے کوئی بھی ہو، تو وہ حلال ہوگا. چلیں وہ سب لیٹس گیٹ بیک ٹو دا بزنس الوائز سرٹیفکیشن. یس، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ رضوان بھائی 2018 میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک پاکستان کے اندر چونکہ اس وقت جو میجر رول پلے کر رہا تھا وہ بیسیکلی کچھ سی بیز ایسی تھی کہ جو مسلم اون سی بیز نہیں تھی، لیکن وہ ایکریڈیٹڈ تھی پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل سے. تو 2018 میں جیسے میں نے ذکر کیا 17 میں جب یہ سی بیز جو ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئی، اور ایکریڈیشن کی وجہ سے، کیونکہ ایکریڈیشن جو آپ کو پتہ ہے سرٹیفکیشن میں جو ایکریڈیشن ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک اسپیس پاکستان میں نظر آیا کہ یار یہاں پہ جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ، جو ہے وہ سی بیز کی کمی بھی ہے اور بہت ساری سی بیز اویلیبل نہیں ہے. اور چونکہ میرا ایک ورسٹ ایکسپیرینس ہو گیا تھا ڈفرینٹ سی بیز کے ساتھ، 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2018 میں کہ وائی ناٹ اپنا جو ہے ایک سیٹ اپ بنایا جائے اور اپنی سی بی جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے. کیونکہ نارملی پاکستان کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم باہر سے سی بیز کو پاکستان میں لاتے ہیں اور ان کے فرینچائز لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت مائنڈ میں یہی تھا کہ پاکستانی اپنی لوکل سی بی بنائے، اپنا پروڈکٹ بنائے، اور پاکستان کی سی بی ہو جو پاکستان میں بھی کام کرو، پاکستان سے باہر بھی اس کی ریفلیکشن ہو اور وہ جائے. تو 18 میں اسٹارٹ کیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے. پھر ہم نے 19 میں ایکریڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ کیا، اور پاکستان میں پھر ہم نے جو ہے وہ لوکل جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا. لیکن ہم نے پھر وہاں پہ اسٹاپ نہیں لیا، اور پھر یہ سوچا کہ ہم پاکستان سے اب ہمیں باہر بھی نکلنا چاہیے تاکہ پاکستانی برانڈ باہر جائے. اور اچھا ابھی آپ کے پاس الوائز میں کون کون سی ایکریڈیشنز آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس اس ٹائم میں ڈفرینٹ ایکریڈیشنز، اپروولس اور جو رجسٹریشن ہے وہ ہے. لائک اگر میں بات کروں پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل سے ہم ایکریڈیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہماری جو پاکستان حلال اتھارٹی ہے ان سے ہم رجسٹرڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے جی ایس او پہ جو ہے ایکریڈیشن لی، جیک سے جو گلف ایکریڈیشن کا سینٹر ہے، جی سی سی ایکریڈیشن سینٹر، اس سے ہم نے ایکریڈیشن لی. اور اب جو پوری گلف ریجن ہے اس میں ہم جو ہے وہ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے
کہ ایسے سعودی عربیہ کا جو ایک ریکوائرمنٹ آ گئی کہ کوئی بھی جب پروڈکٹ پاکستان سے یا کسی بھی دنیا کی کسی بھی کنٹری سے جب کوئی پروڈکٹ سعودیہ ایکسپورٹ کی جائے گی تو دیٹ شوڈ بی سرٹیفائڈ فرام دوز حلال سرٹیفکیشن باڈی کہ جو SFDA سے اپروو ہو. تو پھر ہم نے 700 سے رجسٹریشن لی. 700 سے رجسٹریشن لینے کے بعد پھر ہم نے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے اپنی جو ہے وہ اپروول اور رجسٹریشن لی. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ بھی ہے. پاکستان سے جتنا بھی ایکسپورٹ سعودیہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم پھر ہماری سرٹیفکیٹ پہ ہم ان کو سرٹیفائی کتنی اور کرتے ہیں. CBs ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں اس میں جن کے پاس SFDA بھی ہے, سعودی بھی؟ بہت ساری نہیں. ویسے لوکل اگر میں بات کروں تو تقریباً پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل سے 10 یا 11 سرٹیفکیشن باڈیز ہیں کہ جو ایکریڈیٹڈ ہیں. لیکن ان 10-11 CBs میں سے کم CBs ایسی ہیں, شاید 1 یا 2 CBs ہیں کہ جن کے پاس یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ادر دین پینیک بھی ایکریڈیشن ہے. اور اس GSO ایکریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈونیشیا کی جو ایک BPJPH ایک باڈی ہے, ایک منسٹری ہے, ان کی اپروول اور رجسٹریشن بھی ہے اور ایکریڈیشن بھی ہے. ہم ان سے بھی ایکریڈیٹڈ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ موویز ایک سنگاپور کی ایک جو ہے وہ منسٹری ہے تو ان سے بھی ہم اپروو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کی کوٹ ایک ادارہ ہے تھائی لینڈ کا, تو ان سے بھی ہم اپروو اور اپروو اور رجسٹرڈ ہیں. پھر موروکو کا ایک ادارہ ہے ایمنور, ان سے بھی ہم اپروو ہیں. سری لنکا کے ایک ادارہ ہے ہیک, ان سے بھی ہم جو ہے وہ اپروو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے ورلڈ حلال کاؤنسل, WHC ورلڈ حلال کاؤنسل. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے اس سرٹیفکیشن حلال سرٹیفکیشن کی فیلڈ میں. تو ہم WHC ورلڈ حلال کاؤنسل کے بھی جو ہے وہ ممبر ہیں لاسٹ 3 ایئرس ہیں. اور اب ہمارا اس ٹائم میں الحمدللہ کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کسی بھی کنٹری میں جب ایکسپورٹ کریں گے تو ایزیلی آپ الوائس سرٹیفکیشن کے پہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ مینس ہمیں پتہ یہ چلا کہ الوائس سرٹیفکیشن جو ہے حلال بزنس کے حوالے سے پاکستان کی مارکیٹ میں ٹاپ لیڈرز میں ہے. اور اس کے علاوہ آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں, انڈونیشیا کی بات کر رہے ہیں, ملیشیا آلسو, ملیشیا ان پروسیس ہے. اوکے. واٹ اباؤٹ UAE؟ ہم UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں. واٹ اباؤٹ UAE؟ UAE کی جو ایک ادارہ ہے موات, اور پہلے اسما تھا, اس سے بھی ہم اپروو ہیں. اور UAE میں بھی جو ہے وہ ہم سرٹیفکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں UAE میں, اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم UAE میں ویسے بھی ہم کمپنی ہماری رجسٹرڈ ہو گئی ہے اور ہم پراپر UAE میں آفس بھی اوپن کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. تو جو آپ نے بات کی بیسیکلی ایک الوائس کے حوالے سے, ایک اس ٹائم میں اگر میں بات کروں تو پاکستان میں لیڈنگ سرٹیفکیشن باڈی ہے, کلائنٹ وائز بھی اور اپروول وائز بھی. کیونکہ یہ جیسے ایک ریلیجیس سرٹیفکیشن ہے, اس کو ہم ISO کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ISO ایک ریلیجیس سرٹیفکیشن نہیں ہے, ایک وہ مینجمنٹ سسٹم سرٹیفکیشن ہے. ریلیجیس سرٹیفکیشن میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکشن بڑھ جاتی ہیں, اور وہ ایک مینڈیٹری سرٹیفکیشن ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی بھی مسلم کنٹریز میں اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی پھر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس سرٹیفکیشن باڈی سے آپ سرٹیفکیٹ لیں گے کہ جو ہم سے اپروو ہے. کیونکہ ان کو پھر بیسیکلی اسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس CB نے اگر ان کو سرٹیفائی کیا تو وہ پھر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ پروڈکٹ اب ہماری لوکل ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی حلال ہے. کیونکہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے بیسیکلی, یہ ایکریڈیشنز اور اپروول اتنی ایزیلی ملتی نہیں ہے. باقاعدہ ان کے جو ہے وہ انسپیکٹرز آتے ہیں, ان کے ایڈیٹرز آتے ہیں, پھر وہ ہمیں آفس ہمارا اسسمنٹ کرتے ہیں, پھر فیلڈ میں ہمارے ایڈیٹرز کو وٹنس کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے ہمیں یہ ایکریڈیشن ملتی ہے. تو الحمدللہ اس ٹائم میں الوائس سرٹیفکیشن پاکستان کی ایک لیڈنگ سرٹیفکیشن باڈی ہے. اور آئی تھنک شاید کلائنٹ وائز اگر میں بات کروں تو بھی پاکستان میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے الوائس سرٹیفکیشن. تو اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی حلال کے حوالے سے ٹریننگ سیمینارز, ٹریننگ سرٹیفکیشنز وہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل کروا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری ایک مینڈیٹری پارٹ ہے. کیونکہ کسی بھی سرٹیفکیشن باڈی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے 2 پلرز اور 2 پارٹس ہوتے ہیں, سرٹیفکیشن اینڈ ٹریننگز. تو ہمارے پاس بیسیکلی ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کے اوپر آفر کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوکل اسٹینڈرڈس پہ بھی ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں, ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی سمک اسٹینڈرڈس پہ بھی, GSO اسٹینڈرڈس پہ بھی, انڈونیشین اسٹینڈرڈس پہ بھی. اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولز اور کورسز ہیں. 1 ڈے اویئرنیس سیشن ہے, 2 ڈے اویئرنیس سیشن ہے. پھر ہماری ایک اسپیشلٹی ہے الوائس سرٹیفکیشن کی 5 ڈیز لیڈ ایڈیٹر کورس.
یہ ہماری ایک اسپیشلٹی ہے. ہم آن لائن بھی کروا رہے ہوتے ہیں, ہم فزیکل بھی کروا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیسیکلی بیس کر رہا ہوتے ہیں ہمارے جو ہے وہ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر. پراپر ہم نے اس کو ایک ڈیزائن کیا ہے ہمارے ایکسپرٹس نے, اور اس میں ہمارے مختلف جو ہے وہ پریزنٹیشنز کے ساتھ ساتھ لیکچرز کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ایگزام ہمارے بڑا ٹف ہوتا ہے, تو جو بھی الوائز سرٹیفکیشن سے بیسیکلی 5 days لیڈ ایڈیٹر کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک کمپیٹنٹ ایڈیٹر وہ بن جاتا ہے. تو یہ ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی تک الحمدللہ ہم مور دین 100 اس طرح کے سیشنز جو ہے وہ کروا چکے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیز میں. مفتی صاحب یہ ہو گیا حلال. واٹ اباؤٹ ادر آئیسو سسٹمس, مینجمنٹ سسٹمس, کوالٹی ہے, انوائرمنٹ ہے, ہیلتھ سیفٹی ہے, فوڈ سیفٹی ہے, اس کے بارے میں ماشاء اللہ بڑا نام ہے آپ کا حلال میں. تو حلال کی وجہ سے فوڈ کے کلائنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے, کوالٹی, ہیلتھ سیفٹی, انوائرمنٹ کے کلائنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے. تو اس کو آپ بائی پاس ابھی کر رہے ہیں, اس کو فورگو کر رہے ہیں, یا اس کو بھی ٹیکل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ رضوان بھائی نہیں, بائی پاس تو نہیں کر رہے اور نہ ہی کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ساری سرٹیفکیشن کی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک انڈسٹری کو اگر حلال سرٹیفکیشن کی نیڈ ہے تو اس انڈسٹری کو 9000 کی بھی نیڈ ہے, اور فوڈ سیفٹی کی بھی نیڈ ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز کو پھر ISO 14000 اور 45000 کی بھی نیڈ ہوتی ہے. تو جب ایک ہی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ باقی پروڈکٹس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس ٹائم میں ہماری 2 اس میں پیراہے میں ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے پینیکس سے ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے مینجمنٹ سسٹم کے اوپر انشاءاللہ, اور جلد ہماری ایکریڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ایک ہمارے پاس جو ہے ایک CB ہے, UAE کی CB ہے, TV اپیکس کے نام سے, IF اپروو باڈی ہے, EX سے ایکریڈیٹڈ ہے. تو پاکستان میں ہم ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور یہاں پہ ہم ان کے بزنس پارٹنرز ہیں. تو ہم اپیکس کے بہاف پہ ISO کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس پہ جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی اپروول بھی ہے, اور پاکستان میں جو اپیکس ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. مفتی صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے, بزنس انٹیگریٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی سرٹیفکیشن کا بزنس ہے اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, امپارشلٹی بہت میٹر کرتی ہے. اور آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں بزنس انٹیگریٹی کے حوالے سے بہت سے کویشچنس ہیں. بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہی بھائی بہن جو کہ حلال کی اگر ہم بات کریں تو حلال کوئی بھی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, کوئی لوگوں نہیں کسی قسم کا, کوئی بھی پکڑ کے دے دیتا ہے اور بعد میں پھر وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ISO کے دوسرے سٹینڈرڈز بھی ہیں. تو نان IAF ایکریڈیٹڈ جو ایکریڈیشن باڈیز ہیں, سرٹیفکیشن باڈیز ہیں, وہ بانٹ رہی ہوتی ہیں. تو کتنا مشکل ہے اس کو ٹیکل کرنا, اس طرح کے کمپٹیشن کو, جس کے ساتھ آپ اپنی بزنس انٹیگریٹی کے ساتھ اس کو اس لیول پہ جا کے وہ سروسز آفر نہیں کر سکتے. تو اس کو کیسے آپ کاپ اپ کرتے ہیں اس چیز کو؟ بیسیکلی نظام بھائی, اگر میں اپنی اس انڈسٹری کی بات کروں, سرٹیفکیشن انڈسٹری کی بات کروں, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جس طرح ہر انڈسٹری میں اس انڈسٹری کے نیچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیلنجز ہوتے ہیں, ہمارے لیے بھی ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک کوالٹی آڈٹ آپ کریں, اور ایک کوالٹی جو ہے وہ سروسز آپ دیں, اور آپ کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انٹیک رہیں, اور آپ کسی چیز کو پہ کمپرومائز نہ کریں. ہر بندہ اپنے عمل کا مکلف ہے, اچھے اور برے اور گڈ اینڈ بیڈ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ ہر بندے کو اپنی کام پہ فوکس ہونا چاہیے, رکھنا چاہیے. میں اگر اپنی الوائز سرٹیفکیشن کے حوالے سے بات کروں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 100% جب کسی انڈسٹری میں جائے تو اپنی جو ہے وہ ایفرٹس کریں. ایک ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں, اگر میں اس حوالے سے آپ کو ایک ڈفرینس بتاؤں تو بہت سارے ایسے سرٹیفکیشن باڈیز ہیں, حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں, کہ جن کے جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ جسٹ یا تو حلال لیڈ ایڈیٹر ہوتے ہیں, انہوں نے حلال کا لیڈر کورس کیا ہوتا ہے, یا پھر ایک 9000 کا کورس کیا ہوتا ہے. اور بہت سارے CBs ہیں جن کے شریعہ ایکسپرٹس, اسلامک افیئر ایکسپرٹس جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اس طرح کے کورسز نہیں کیے ہوتے ہیں. انہوں نے شریعہ کا کورس کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد انٹرنلی ٹریننگ لے کے تو وہ اپنی جو ہے وہ آڈٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے, ظاہر بات ہے ہر ایک CB کا اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. الوائز کا ایک پالیسی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں
چاہے وہ ٹیکنیکل ایڈیٹر ہوں، چاہے وہ ہمارے لیڈ ایڈیٹر ہوں، فوڈ سیفٹی ایڈیٹر ہوں، یا ہمارے حلال ایڈیٹر ہوں، شریعہ ایڈیٹر ہوں، ان سب کے لیے ہم نے ایک مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ 9000 اور فوڈ سیفٹی پہ ISO 22000 یا پھر FSSC کی جو لیڈ ایڈیٹر کورس ہے یہ ضروری ہے کہ اس نے پاس کیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 days لیڈ ایڈیٹر کورس حلال سرٹیفکیشن کے لیے بھی حلال اسٹینڈرڈ پہ بھی کیا ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی کسی بھی اس طرح کے ایڈیٹر کو فیلڈ میں نہیں بھیجتے کہ ہم ان کو جو ہے وہ لیڈ ایڈیٹر بنا کے بھیجیں. ایک کرائٹیریا ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ ایز آبزرور بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ وٹنس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جب وہ اس قابل وہ جب دیکھ لیتے ہیں اور ان کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ ایز این ایڈیٹر یا ایز این لیڈ ایڈیٹر آپ یہ جو ہے وہ آڈٹ کر سکتا ہے، تب ان کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آڈیٹنگ کے اندر میکسیمم ویلیو ایڈ کر سکیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک امانت ہے. اور حلال سرٹیفیکیشن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کو آپ ISO سرٹیفیکیشن کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ جسٹ لائک ISO سرٹیفیکیشن، یہ ایک ریلیجیس سرٹیفیکیشن ہے، اور اس میں ایڈیٹرس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ آپ جس پروڈکٹ کو حلال سرٹیفائی کرنے جا رہے ہیں اور جن کو آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حلال سرٹیفائڈ ہو گیا ہے، اور جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کا لوگو لگ گیا ہے، تو آپ وہ رسپانسبلٹی آپ نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے. اب وہ ایڈیٹرز اور CB کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جو کنزیومر ہے انہوں نے آپ کے لوگو کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اوپر حلال لوگو لگا ہوا ہے اور ان کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال سرٹیفائڈ، اٹ مینس وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ حلال ہے. تو اگر آپ نے ڈیورنگ آڈٹ کوئی اس طرح کی چشم پوشی کی ہو یا آپ سے کوئی چیزیں آپ نے لک جو ہے وہ اور لک ہوئی ہوں آپ سے چیزیں، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو حتی الامکان کوشش ہماری یہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ امپارشلٹی بھی جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک سرٹیفکیشن باڈی کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن حتی الامکان کوشش ہر بندے کو اپنی جو ہے وہ CB اور اپنی کمپنی کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ وہ میکسیمم اپنے ایفرٹس جو ہے وہ ڈالے تاکہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ایشو نہ بنے. وہ سب بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اب مجھے صرف یہ بتا دیں، واٹ اباؤٹ یور فیوچر پلانس؟ رضوان بھائی پلانس تو کافی ہیں. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہم نے یہ ڈفرینٹ جو ایکریڈیشنز لی ہیں، ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم نے لوکل نہیں رہنا، اور ہم نے اس جو ایک پریکٹس ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے کہ ہم نے ملٹی نیشنل CBs کو پاکستان میں لے کے آنا ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی CBs کو دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں لے کے جانا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس ٹائم میں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہم آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ UAE کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، ہم جو ہے وہ ملیشیا کے اندر، ٹرکی کے اندر، ہم بحرین کے اندر، ویتنام کے اندر، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ہمارے کلائنٹس ہیں جہاں پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اور ہماری یہ پلاننگ ہے کہ انشاءاللہ ان ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہم نے اپنے آفیسز بھی اوپن کرنے ہیں، اور ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے الوائس کو وہاں پہ ایک برانڈ بنانا ہے، تاکہ پاکستانی جو برانڈ ہے اور پاکستانی CB ہے یہ دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں جائے، اور ایک پاکستانی برانڈ جو ہے اور پاکستانی CB وہ ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن بنے. مصعب، تھینک یو سو مچ. آپ سے مل کے بہت مزہ آیا، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. بہت سے کریٹیکل کویشچنس تھے حلال کے حوالے سے، حلال سرٹیفکیشن کے حوالے سے، مینجمنٹ سسٹمز کے حوالے سے، ان کے بارے میں ہمیں بہت بہتر آگاہی ہوئی، اور ہم آپ کو آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے گاہے بہ گاہے، اور انہی موضوعات کے اوپر ہم آپ سے رہنمائی جو ہے وہ ہم لیتے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. رضوان بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے سفر کیا UAE سے اور آپ پاکستان آئے، اور یہ بیسیکلی آپ کے اس سے آپ کی پاکستانیت ہونے کا ایک ثبوت جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ایک پراؤڈلی جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور یہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، ظاہر بات ہے یہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جس میں آپ ایک ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامس کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی ڈیٹیل ہیں. ہم نے تو جسٹ چیزوں کو ٹچ کیا، اور ہم نے ایک سرسری طور پر جو ہے وہ ایک چیزوں کو دیکھا. لیکن بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ یہاں پہ آئے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو جی. یہ تھا ہمارا آج کا سفر، ہماری آج کی کہانی مفتی محمد قاسم صاحب کے ساتھ. ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے مختلف اور کہانیوں کے ساتھ، مختلف اور بزنس مینس کی، پروفیشنلز کی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.